أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین. تو بھئی ہمارا اب ٹاپک ہے صفات کا بیان. تجوید جو ہے وہ دو ہی چیزوں کا نام ہے، دو ہی چیزوں کا نام ہے، مخارج اور صفات. مخارج اور صفات. تو یہ جو ہے نا مخارج کے ساتھ ساتھ صفات کو پہلے سمجھنا اور پھر ان کی پریکٹس کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب صفات ہوتی کیا ہے؟ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وہ بندہ نا بہت اچھا ہے، بڑا نرم مزاج ہے، وہ بندہ تو بڑی غصے والا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو غصے والا ہے، وہ غصہ نہ کرے تو ہم حیران ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ لگ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ ہے. ٹھیک ہے. کوئی نرم مزاج بچہ ہے، وہ بہت غصہ کرا ہے ایک دم، ہم کہتے ہیں یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہ ہی ہے. تو یہی جو لگ ہی نہیں رہا ہوتا نا، یہ صفات ہی ہوتی ہیں. اگر آپ حروف کی صفات ادا نہیں کرتے نا تو وہ حرف ہی نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدھ صفت خراب کرنے سے حرف بدل جاتا ہے یا ناقص ہو جاتا ہے. اس لیے صفات کا علم، صفات کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. اب صفات کیا ہوتی ہیں؟ صفات ایکچولی کوئی حالت ہوتی ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے، جیسے اچھا ہونا، نرم مزاج ہونا، دھیما ہونا. یہ کچھ کیفیات ہیں نا، کچھ حالات ہیں. تو ایسے ہی حروف میں بھی کچھ حالتیں ہوتی ہیں کہ حرف موٹا ہے، حرف باریک ہے، حرف آرام سے ادا ہوتا ہے، حرف سانس پہ چل رہا ہے، حرف آواز پہ چل کے ادا ہو رہا ہے. یہ ساری حروف کی صفات ہوتی ہیں. تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے بیسک انٹروڈکشن دیکھنا ہے صفات کا. تو جو صفات ہیں ہماری وہ دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں صفات لازمہ. صفات لازمہ، لازمہ ان کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے. دیکھیں، لازم، صفات لازمہ، لازم. ٹھیک ہے. کہ ایسے صفات جن کو ادا کرنا لازم ہے، اگر آپ نے ان کو ادا نہیں کیا، یعنی کہ آپ نے کیا نہیں یا آپ کو کرنا نہیں آیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حرف آپ پڑھ رہے ہیں وہ ناقص ہو جاتا ہے. صفات لازمہ ایسی صفات ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ انہیں ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا حرف یا تو بدل جاتا ہے یا ناقص ہو جاتا ہے. اور عارضہ، صفات عارضہ نام سے پتہ چل رہا ہے عارضی صفات ہیں، ہمیشہ لازم نہیں پائی جاتی، کبھی کبھار حروف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی کبھار حروف میں نہیں پائی جاتی. تو صفات بنیادی طور پر دو طرح سے ہوتی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. صفات لازمہ اور صفات عارضہ. لازمہ صفات وہ صفات ہوتی ہیں جن کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے. اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ حرف جس کی صفت لازم آپ نے نہیں ادا کی، وہ حرف نہیں رہتا، وہ دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے. اور اگر آپ دوسری صفات عارضہ ہوتی ہیں. اگر صفات عارضہ اگر آپ نہیں ادا کرتے ہیں تو حرف تو وہی حرف رہتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. حرف تو حرف رہتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. جیسے میک اپ ہے نا، ہر بندے کی ایک خاص پرسنالٹی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو تیار شیار
تو آپ ایسے سمجھے صفات عارضہ تحسین حروف سے تعلق رکھتی ہوتی ہیں، حروف کو ذرا ریڈی کر کے رکھتی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو دیکھیں وہ حرف تو باقی رہتا ہے، میک اپ نہ ہو تو انسان ہی رہتا ہے، اس کی شکل تو وہی رہتی ہے، لیکن تھوڑا سا کوئی بھی جو میک اپ ضروری ہوتا ہے وہ نہ ہو تو پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ چینج لگتا ہے کہ ہاں اس کی میک اوور نہیں ہے تو یہ کمی ہے۔ تو یہ ضروری ہیں، دونوں ہی ضروری ہیں۔ لیکن جو صفات لازمہ ہے اگر کوئی شخص اسے ادا نہیں کرتا ہے تو وہ لہن جلی کا مرتکب ہے، اور اگر کوئی شخص صفات عارضہ نہیں ادا کرتا تو وہ لہن خفی کا مرتکب ہے۔ جلی اور خفی کا کیا حکم ہے وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم نے اس میں ایک اہم بات یہ پڑھی تھی کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں جن کے اوپر عوام کا انحصار ہوتا ہے، جنہیں عوام کو سکھانا ہوتا ہے، ان کی تو صفات عارضہ کی غلطی بھی صفات لازمہ بن جاتی، ان کی لہن خفی بھی لہن جلی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بچنا چاہیے اور دونوں طرح کی صفات کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم صفات لازمہ بھی پڑھیں، صفات عارضہ بھی پڑھیں۔ پہلا تو اتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نام اتنے زیادہ ہیں، اوپر سے ان کے معنی و مفہوم لمبے لمبے کتابوں میں دیے ہیں، اس کے بعد اتنا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، بچوں کہتے ہیں مجموعے اتنے سارے ہیں تو اب کیا کریں نا۔ تو دیکھیں یہ صرف ٹاپک جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کو یہ ٹاپک نہیں آتا تو کیا ہوگا کہ جو ایک جیسے حروف ہیں جیسے محظورن اور محظورن، تو زال اور ضا کا فرق ہے، آپ نے صرف صفت اطباق کو ہلکا سا خراب کر دیا، انفتاح کو اور اطباق کو مکس کر دیا تو دونوں حروف ایک دوسرے سے بدل جائیں گے، تو معنوی تبدیلی بھی واقع ہو سکتی ہے، مراد الہی کے خلاف معنی جا سکتا ہے۔ تو جو ایک جیسے حروف ہوتے ہیں ان کا مخرج ایک جیسا ہو تو ان میں ہم کیا کرتے ہیں، صفات کے ذریعے تمایز کر رہے ہوتے ہیں، یا مخرج قریب قریب ہو تو صفت کی وجہ سے ہم حروف میں فرق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ صفات کا ٹاپک تو کوئی اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مخارج ہوگے بس، مخارج ٹھیک ہیں تو کام چلے گا، بالکل بھی نہیں ایسا چلے گا۔ جب تک صفات ٹھیک نہیں ہوں گی تو تمایز نہیں ہو سکتا حروف کی ادائیگی کے اندر، اور جتنے بھی صفات ہیں حروف اپنی صفات کے ساتھ ہی پورے کامل اور خوبصورت ادا ہوتے ہیں۔ اگر صفات پوری ادا نہ کی جائیں تو حروف کی یا تو کاملیت متاثر ہو جاتی ہے یا خوبصورتی متاثر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ جو صفات لازمہ ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ ہر حرف میں پائی جاتی ہیں، کوئی حرف ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں صفت لازم نہ ہو، لازم کا نام ہی لازم ہے۔ اب آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، لازم کے بغیر تو نہیں چلتا کوئی بھی کام، جیسے کھانا پینا لازم ہے، جیسے آکسیجن لازم ہے نا، جیسے پانی آپ کے لیے لازم ہے، آپ کی ہیلتھ آپ کے لیے لازم ہے، آپ کی شیلٹر آپ کے لیے لازم ہے، یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسی لگژریز ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم زندہ ہی رہتے ہیں۔ تو صفات لازمہ حروف کو چھوڑتی نہیں ہے، کبھی نہیں چھوڑتی ہیں، ہمیشہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، لیکن صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور صفات لازمہ کو پانے کے لیے نا کوئی بھی سبب نہیں چاہیے ہوتا، جیسے ایک بندہ ہے، اب وہ یہ نہیں کہ آج شادی ہے تو وہ کھا رہا ہے، شادی نہیں ہوگی تو وہ نہیں کھا رہا، ایسے نہیں ہے، اس نے بیچارے نے کھانا ہی کھانا ہے، ہر روز کھانا ہے اور وقت پہ بھوک لگتے کھانا ہی ہے۔ لیکن تیار ہونا کیا ہے، تیار کب ہوں گے جب کوئی ایونٹ آ رہا ہے، تو اچھا آج فلاں ایونٹ ہے تو ہم تیار ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح صفات لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، ہر حال میں، حرف میں، ہر حال میں صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو نا سمپلیفائی کر لیں، آسان کر لیں، اپنی زندگی کے قریب کر لیں تاکہ ہم نہ بھولیں نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں، تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان مثال سے سمجھتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہو کہ مثال دینے میں کوئی غلط مثال دے دی جائے، کیونکہ انسان ہے سب سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو اگنور کر دیں، بالکل اگنور کر دیں اور وہی بات لیں جو اساتذہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری کبھی کوئی بات غلط ہو، کیونکہ سمپلیفائی کرنے میں کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو اسے بالکل اگنور کریں اور درگزر سے کام لیں اور وہ بات لیں جو زیادہ اس کے مقابلے میں بہتر ہو اور اساتذہ کی بات ہو۔ چلیں جی،
لازمہ اور عارضہ کے ہم نے نا اب ایسے ہی باتوں باتوں میں فرق دیکھے ہیں. کیا کیا فرق دیکھے ہیں کہ صفات لازمہ ہر حرف میں پائی جاتی ہیں، صفات عارضہ کسی میں پائی جاتی ہیں، کسی میں نہیں پائی جاتی ہیں. اگر کوئی صفات لازمہ نہیں ادا کرتا نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لحن جلی کا مرتکب ہے، اور اگر کوئی صفات عارضہ ادا نہیں کرتا تو وہ لحن خفی کا مرتکب ہوتا ہے. اور جو صفات لازمہ ہوتی ہیں انہیں پائے جانے کے لیے کوئی ریزن نہیں چاہیے، کوئی سبب نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن صفات کسی ریزن سے، کوئی کسی سبب کی وجہ سے پائی جاتے ہیں. اسی وجہ سے صفات لازمہ کو ہم ذاتی صفات کہتے ہیں کہ حروف کی اپنی ذات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ ایک حرف سے دوسرے حرف کو الگ کرتی ہے نا، اس لیے ہم ان کو صفات ممیزہ بھی کہتے ہیں. اور حروف کو قوت دیتی ہیں، اس لیے ان کو ہم صفات مقومہ بھی کہتے ہیں. جبکہ صفات عارضہ کو محسنہ کہتے ہیں، حروف کو بیوٹی دیتی ہیں، مزین کرتی ہیں. اور محلیہ کہتے ہیں، محل کہتے ہیں کسی ریزن پہ پائی جاتی ہیں، کسی ریزن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھا، اب جو صفات لازمہ ہے نا، یہ ہمارا باقی مین ٹاپک ہے. جو ہماری صفات لازمہ ہوتی ہیں یہ دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں متضادہ اور ایک ہوتی ہیں غیر متضادہ، ٹھیک ہے. جیسے نا کچھ لوگ لڑتے ہیں نا تو وہ لڑے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں نا تو اگر ایک فیملی دوسری فیملی دو لڑی ہوئی ہیں، کوئی ایک فیملی جو ہے نا وہ کسی سے لڑتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اور لڑے تو ہم صلح کر لیتے ہیں. وہ جا کے ان کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں. تو جب پہلی فیملی صلح کرتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے لڑائی کر کے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے ان کو بلانا ہے نا تو آپ نے ہمیں نہیں بلانا، ایسے کچھ کرتے ہیں. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی. تو متضاد یہی ہوتا ہے کہ اگر اس نے رہنا ہے نا، اگر اس صفت نے حرف میں رہنا ہے نا تو میں نے نہیں رہنا، اس کو ہی متضادہ کہتے ہیں. صفات متضادہ کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک حرف میں ایک صفت پائی گئی نا، ٹھیک ہے، آپ نے اس صفت کو نہیں ادا کیا، اس صفت کو نکال دیا، تو آٹومیٹیکلی ہی دوسری صفت وہاں پہ خود بخود ادا ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ نے ہمس ہے، اگر آپ نے سانس جاری نہیں کیا نا تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا، سانس بند ہو جائے گا. یعنی کہ اتنی شدت کی ضد ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ سانس بند جاری نہیں کیا تو چلیں کچھ نہیں ہوا، دوسری صفت کوئی پرومیننٹ نہیں ہوئی. نہیں، بہت ہی فوری ہونے والا کام ہوتا ہے. اگر آپ نے سانس بند نہیں کیا نا تو فوری الٹا کام ہو جائے گا. سانس جاری رکھنا تھا، سانس جاری نہیں رکھا تو کیا ہوگا، سانس بند ہو جائے گا. آواز جاری رکھنی تھی، آواز جاری نہیں رکھی تو یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا، آواز خود بخود بند ہو جائے گی. آپ نے زبان کی جڑ اٹھانی تھی، آپ نے جڑ نہیں اٹھائی تو کیا ہوا، زبان نیچے رہ جائے گی. تو یہی صفات لازمہ ہوتی ہیں. صفات لازمہ متضادہ کی ضد ہے. اگر ایک کام نہیں کیا نا، ایک صفت نہیں ادا کی تو دوسری خود بخود فوری ادا ہو جائے گی. تو صفات لازمہ متضادہ ٹوٹل 10 ہوتی ہیں اور یہ جوڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں. 5 جوڑے ہوتے ہیں صفات لازمہ متضادہ کے. پہلا جوڑا ہوتا ہے ہمس اور جہر. یہ اب آپ کے نا یاد کرنے کا اور سمجھنے کا دونوں کا کام ہے. پہلا جوڑا ہوتا ہے ہمس جہر کا، دوسرا جوڑا ہوتا ہے شدت اور رخوت کا، اور تھوڑی سی مابین حالت بھی ہوتی ہے توسط کی. تیسرا جوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس استعلاء اور استفال کا. چوتھا جوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس اتباق اور انفتاح کا. اور 5واں جوڑا ہمارے پاس ہوتا ہے اطلاق اور اسمات کا. ٹھیک ہے، چلیں سب سے پہلے یاد کریں، اس کو اچھے سے رٹا لگائیں. ہمس جہر شدت رخوت توسط استعلاء استفال اتباق انفتاح اطلاق اسمات. ہمس جہر شدت رخوت توسط استعلاء استفال اتباق انفتاح اطلاق اسمات. ہمس جہر شدت رخوت
توسط، استعلا، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات. یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونے چاہیے. آپ کو کبھی بھی پوچھیں ہمس کی ضد کیا ہے، آپ فوری کہیں جہر. رخوت کی ضد کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے بتائیں، شاباش. فٹافٹ جواب دیں. مجھے تو لگتا ہے سو گئے ہیں اب تک. اچھا جی، توسط ہے. ہمس کی ضد جہر ہے اور جہر کی ضد ہمس ہے. شدت کی ضد رخوت ہے اور رخوت کی ضد شدت ہے اور مابین کی حالت توسط ہے. استعلا کی ضد کیا ہے؟ استعلا کی ضد کیا ہے؟ شاباش، استفال. اور انفتاح کی ضد کیا ہے؟ نہیں استعلا. مجھے نا کبھی ایسے ہوتا تھا کہ مجھے بھول جاتا تھا، بہت مکس ہوتا تھا کہ استعلا کی ضد کیا ہے اور اطباق کی ضد کیا ہے. پھر میں نے اس کو ایسے یاد رکھا کہ استعلا بھی سین سے اور استفال بھی سین سے. استعلا اور استفال ضد ہیں اور اطباق اور انفتاح ضد ہیں. استعلا اور استفال ضد ہیں، اطباق اور انفتاح ضد ہیں اور اطلاق اور اسمات ہیں. چلیں جی، اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر جوڑے کا تعلق کس سے ہے. بھئی ہمس اور جہر کا یہ تعلق ہے سانس سے. ہمس اور جہر کا تعلق سانس سے ہے. ہمس میں سانس جاری رہے گی اور جہر میں سانس بند ہو جائے گی. جب بھی ہمس اور جہر کا نام آئے گا آپ کے ذہن میں فوری آنا چاہیے ہمس اور جہر کا تعلق کس سے ہے؟ سانس سے ہے. جب بھی ہمس اور جہر کی بات ہوگی تو سانس کا ذکر ہوگا، سانس کا. ہمس میں سانس جاری رہتا ہے اور جہر میں سانس بند ہو جاتا ہے. دوسرا جوڑا ہے ہمارا شدت اور رخوت. تو شدت اور رخوت جو ہے ان کا تعلق سانس سے نہیں ہے، آواز سے ہے. شدت میں آواز بند ہو جائے گی اور رخوت میں آواز جاری رہے گی. آواز، شدت میں آواز بند ہو جائے گی اور رخوت میں آواز جاری رہے گی. اور ان کی ایک درمیانی حالت ہوتی ہے توسط، نہ سانس بند، نہ آواز بند ہو نہ آواز جاری رہے. یہاں تک پہلے یاد کر لیں ریلیکس ہو کے. ہمس اور جہر کا تعلق سانس سے ہے. ہمس میں سانس جاری، جہر میں سانس بند. شدت میں آواز بند اور رخوت میں آواز جاری. ٹھیک ہے، آواز، شدت اور رخوت. سسٹر ہمارا رانا، شدت اور رخوت اور توسط کا تعلق آواز سے ہے. آواز جاری رہتی ہے رخوت میں، آواز بند ہو جاتی ہے شدت میں، اور توسط میں درمیانی حالت ہوتی ہے، نہ آواز بند نہ آواز جاری. اگلا جوڑا ہمارے پاس آتا ہے استعلا اور استفال کا. ان دونوں کا تعلق ہے زبان کی جڑ سے. زبان کی جڑ اگر اوپر تالو کی طرف بلند ہو تو صفت استعلا. استعلا علو بن سے ہے نا، بلندی. اگر حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ بلند ہو، کہاں بلند ہوگی؟ اوپر تالو ہے، تالو کی طرف. اگر زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف بلند ہو تو یہ صفت استعلا ہے، اور اگر بلند نہ ہو تو یہ صفت استفال ہے. اگلا جوڑا ہوتا ہے اطباق اور اس کی ضد ہوتی ہے انفتاح. اس جوڑے کا تعلق ہے زبان کے درمیان سے. اگر زبان کا درمیان اوپر کی طرف بلند ہو، ذرا لپٹے، ذرا لگے اوپر بند ہو رہا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا اندر بہت سمجھایا، بہت اچھا سمجھایا، یہ میں نے پتہ نہیں ان کو میٹنگ سے نکال دینا. میں پڑھاتے ہوئے ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے، جو بس میں پوچھوں نا وہی جواب دیں، دائیں بائیں نہیں. جیسے ہی میسیج آتا ہے مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی آواز کا مسئلہ تو نہیں ہے. ٹاپک پہ رہے.
اب پتہ نہیں میں کیا پڑھا رہی تھی. اچھا، اطباق اور انفتاح. اطباق اور انفتاح جو ہے نا، ان کا تعلق ہے زبان کے درمیان سے. ٹھیک ہے، جب بھی اطباق کا ذکر ہوگا فوری آپ کا دھیان آپ کی اپنی سینٹر پہ، زبان کے درمیان پہ جانا چاہیے کہ اس کے اٹھنے یا نہ اٹھنے کی بات ہے. اور اطلاق اور اسمات کا جو تعلق ہے یہ سہولت کے ساتھ ہے. حروف سہولت سے ادا ہوں گے یا مشکل سے ادا ہوں گے. اگر حروف آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں تو اسے اطلاق کہتے ہیں. اگر حروف پھسل کے ادا نہیں ہوتے تو ہم اس کو اسمات کہتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. ہم نے یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لمبی لمبی سٹیٹمنٹس یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تجوید پڑھیں یا اردو پڑھیں. تو ہم پہلے تجوید پڑھ لیتے ہیں. تو 10 صفات ہیں، صفات لازمہ متضادہ. پہلی ہے ہمس اور جہر. ہمس جہر کا تعلق کس سے ہے؟ سانس کے چلنے یا سانس کے بند ہونے سے. پہلے جوڑے کا تعلق سانس کے چلنے یا سانس کے بند ہونے سے ہے. ہمس و جہر کا تعلق سانس سے ہے. شدت اور رخوت کا تعلق آواز سے ہے. استعلاء اور استفعال کا تعلق زبان کی جڑ سے ہے. اطباق اور انفتاح کا تعلق زبان کے وسط یا درمیان سے ہے. اطلاق اور اسمات کا تعلق حروف کی سہولت سے ادا ہونے یا نہ ہونے سے ہے. اب اس کو ریپیٹ کریں، 5-6 بار ریپیٹ کریں. ہمس اور جہر کا تعلق سانس سے ہے. شدت اور رخوت کا تعلق آواز سے ہے. استعلاء اور استفعال کا تعلق زبان کی جڑ سے ہے. اطباق اور انفتاح کا تعلق زبان کے درمیان سے ہے. اور اطلاق اور اسمات کا تعلق سہولت ہونے یا نہ ہونے سے ہے. ہمس اور جہر کا تعلق سانس سے ہے. شدت اور رخوت کا تعلق آواز سے ہے. استعلاء اور استفعال کا تعلق زبان کی جڑ سے ہے. اطباق اور انفتاح کا تعلق زبان کے درمیان سے ہے. اطلاق اور اسمات کا تعلق سہولت کے ہونے یا نہ ہونے سے ہے. تو یہاں تک ہمارا یہ سمجھ آ گیا. اچھا جی، اگر آپ سانس جاری نہیں رکھیں گے تو سانس بند ہو جائے گا. آواز جاری نہیں رکھیں گے تو آواز بند ہو جائے گی. جڑ کو نہیں اٹھائیں گے تو جڑ نہیں اٹھے گی. جڑ اٹھنا بھی صفت ہے، جڑ نہ اٹھنا بھی صفت ہے. زبان کا وسط اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، دونوں میں ادائیگی مختلف ہوگی. حروف کی ادائیگی میں سہولت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ہر چیز جو ہے فوری واقع ہو جائے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لازمہ ہے اور متضادہ ہے، ایک نہیں تو دوسری. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سا حرف جو ہے اس میں ہمس ہے کس میں نہیں ہے؟ تو ہم نے نا ہر پیڑ میں سے ایک کے حروف یاد کر لینے ہیں اور دوسرے خود بخود یاد ہو جائیں گے. تو ہمس کے حروف ہوتے ہیں فحسہ شخص سکت، محموسہ فحسہ شخص سکت. فحسہ شخص سکت میں صفت ہمس پائی جاتی ہے، یعنی کہ فحسہ شخص سکت میں سانس جاری رہے گی، باقی سب حروف میں سانس بند ہو جائے گی. صفت شدت اجد قطم بکت میں پائی جاتی ہے، اور صفت توسط لن اور عمر میں پائی جاتی ہے، اور باقی سب حروف میں صفت رخوت پائی جائے گی. استعلاء خصہ ضغطن کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ آپ کو آتا ہوگا، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اطباق 4 حروف میں پائی جاتی ہے، صاد، ضاد، طا اور ظا. اور اطلاق جو ہے وہ فرع من لبن میں پائی جاتی ہے. اور باقی جو حروف ہیں وہ الٹ ہیں. ہمس کے یہ حروف ہیں، باقی سب جہر کے ہیں. شدت کے یہ حروف ہیں، توسط کے یہ ہیں، باقی سب رخوت کے ہیں. استعلاء کے خصہ ضغطن کے ہیں، باقی سب استفعال کے ہیں. 4 حروف اطباق کے ہیں، باقی سب اسمات کے ہیں. 4 اطباق کے ہیں، باقی انفتاح کے ہیں. فرع من لبن اطلاق کے ہیں اور باقی سب اسمات کے ہیں. یہ اب آپ نے یاد کرنا ہے. میں آپ کو دوبارہ یاد کرواتی ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے ابھی یاد نہیں ہوا. دوبارہ سے یاد کرتے ہیں. صفات 2 طرح سے ہوتے ہیں، اوکے، لازمہ اور عارضہ.
آرام آرام سے. صفات دو طرح سے ہوتی ہیں، لازمہ اور عارضہ. لازمہ ہر حال میں پائی جائیں گی اور عارضہ کبھی پائی جائیں گی اور کبھی نہیں پائی جائیں گی. لازمہ بھی دو طرح سے ہوتی ہیں، لازمہ متضادہ اور لازمہ غیر متضادہ. متضادہ 10 ہیں اور دو دو کی آپس میں ضد ہے. اور کیسے ہے؟ ہمز جہر، شدت رخوت توسط، استعلاء استفال، اطباق انفتاح، اطلاق اسمات. ہمز جہر کا تعلق سانس سے، شدت رخوت کا تعلق آواز سے، استعلاء استفال کا تعلق زبان کی جڑ سے، اطباق انفتاح کا تعلق زبان کے درمیان سے، اطلاق اسمات کا تعلق سہولت سے. حمز کے حروف حسہ و شخص سکت ہیں اور باقی سب جہر کے ہیں. عاجد و قطم بکت شدت کے ہیں، لن عمر توسط کے ہیں، باقی سب میں رخوت ہے. صاد اور واو 4 حروف میں اطباق ہے، باقی سب میں انفتاح ہے. فروا من لبن میں اطلاق ہے اور باقی سب میں اسمات ہے. یہ آپ نے نا بڑے دھیان سے یاد کرنا ہے، یہ یاد کرنے والی چیز ہی ہے اور بہت دھیان سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا وقف کی اقسام کیفیت کے اعتبار سے پڑھیں گے تو ہمارا آج کا کور ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کے سبق کی اور کل کے سبق کی اکٹھی ڈسکشن آپ کی کل ہی ہوگی انشاءاللہ. چلیں جی، بارک اللہ فیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا ٹاپک جو کہ ہے وقف کی اقسام کیفیت کے اعتبار سے. یعنی کہ جب آپ نے وقف کرتے ہوئے موقوف علیہ کو پڑھا، وہ حرف جس پہ وقف کیا جا رہا ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیسی آواز آئے گی، حرکت کی آواز آئے گی یا ساکن کی آواز آئے گی. تو یہ ہم نے آج تھوڑا سا وقف کے بارے میں پڑھنا ہے. وقف کی اقسام کیفیت کے اعتبار سے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور پیج نمبر 108 ہے. جس نے سب ٹاپکس ہائی لائٹ کیے نا وہ آج مجھے اپنا انڈیکس دکھائے ذرا کیسے ہائی لائٹ کرتے ہیں. اوکے، وقف کیا ہوتا ہے؟ سب سے بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف ہوتا ہے آپ نا چلتے 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 آ رہے تھے، آ کے ایک دم آپ رک گئے. جب آپ رکے تو آپ نے سانس بھی لیا رکے اور آپ ذرا چپ بھی ہو گئے، آپ نے آواز بھی بند کر دی، سانس بھی توڑا اور آواز بھی توڑی. وقف کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، آپ تلاوت کرتے 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 آئے، آپ کو سانس چڑھ گیا یا آپ تھک گئے تو آپ نے استراحت کے لیے سکون کے لیے آرام کے لیے تھوڑی دیر رک کے. کیسے رکے؟ آپ نے سانس بھی توڑا اور آواز بھی توڑی. یاد رکھیے، سانس بھی توڑا، آواز بھی توڑی. اس کو وقف کہتے ہیں. اور وقف کیا ہر جگہ ہو جاتا ہے؟ کیا ہر جگہ وقف ہو جاتا ہے؟ نہیں، وقف صرف ہر جگہ تب ہوتا ہے جب حالت اضطراری ہو. اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ پریشان ہو گئے ہیں تو پھر ہر جگہ وقف ہو جاتا ہے. لیکن وقف ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھ کر کریں، اہتمام کریں. وقف تام کرنا ہے، حسن ہے، کافی ہے، قبیح ہے، تو یہ دھیان کریں. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب وقف کرتے ہیں تو ہماری حرکت کا کیا بنتا ہے. حرکت بیچاری جو ہوتی ہے آخری موقوف علیہ کی، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. تو پہلی بات، اگر حرف پہ جس پہ وقف کیا ہے اس پہ کوئی حرکت نہ ہو، وہ پہلے سے ساکن ہو، تو ہم اس کو کچھ نہیں چھیڑتے. یہ نہیں کہتے تم ساکن ہو تمہیں میں ہلا دیتی ہوں، نہیں. اگر ساکن ہو اس کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وقف کرنا ساکن کے ساتھ، وقف بالسکون. اور اگر ایسا ہو کہ جس حرف پر آپ نے حرکت وقف کی ہے اس پہ حرکت ہے اور حرکت یا زبر زیر پیش ہے یا دو زیر دو پیش ہے، دو زبر کی بات نہیں، زبر زیر پیش ہے، دو زیر یا دو پیش ہے، تو بیٹا ہم اس کو خود ساکن کر دیتے ہیں.
اگر حرف پر پہلے ہی ساکن ہے نہیں چھیڑنا، ساکن نہیں پڑھنا ہے، اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں۔ اگر حرف پر حرکت ہے یعنی کہ زبر زیر پیش ہے یا دو زیر دو پیش ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اسے ہم وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ اسکان سے وقف کرنا، اسکان کیا ہوتا ہے کہ حرکت کو ساکن کرنا، پہلے سے ساکن نہیں تھا، پہلے متحرک تھا، متحرک کو آپ نے ساکن کیا۔ اور اسکان کہاں ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پہ۔ اچھا جی، اور بھی طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے روم، روم کہتے ہیں 1/3 پڑھنا، یعنی کہ اگر میں کہوں یہ ایک پوری حرکت ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتی ہوں برابر، یہ تو برابر کے نہیں کیے۔ فور ایگزامپل اگر میں ایک حرکت کے 3 حصے کروں تو ایک حصہ پڑھنا حرکت کا اور 2 حصے چھوڑ دینا، اس لیے روم کہتے ہیں تیزی سے پڑھنے کو۔ تیزی سے پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ حرکت کو کھا جانا، بچے حرکتیں کھا رہے ہوتے ہیں نا، جلدی 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 منہ میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو تیز 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 پڑھنا کہ حرف کا 1/3 ادا ہو، تو اسے ہم روم کہتے ہیں۔ روم کس پہ ہوتا ہے؟ روم پیش پہ ہوتا ہے اور زیر پہ ہوتا ہے، زیر اور پیش پہ ہوتا ہے، زبر پہ روم نہیں ہوتا۔ روم کیا ہوتا ہے؟ حرکت پوری نہ پڑھنا، حرکت صاف کر کے نہ پڑھنا، بلکہ حرکت کا 1/3 حصہ پڑھنا، یا آپ کہہ لیں حرکت تیز پڑ جانا، حرکت کھا جانا، یا آپ تھوڑا سا نامکمل پڑھنا، یہ روم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زبر پہ روم نہیں ہوتا، صرف زیر اور پیش پہ ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ کار وقف کا ہوتا ہے وقف بالاشمام۔ اشمام کہتے ہیں بو دینا، یعنی کہ ایک چیز کے اندر دوسری چیز کی اسمیل ڈال دینا۔ تو اشمام کیا ہوتا ہے؟ ہم حرف کو تو ساکن ہی کر دیتے ہیں، جس پہ وقف کرنا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، اور تھوڑے سے ہونٹوں کا اشارہ کر کے گول کرتے ہیں، ہونٹوں کو گول کر کے ہم یہ اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے تو اس کو ساکن کر دیا ہے، لیکن اصل میں کوئی اس کو یہ نہ سمجھے یہ ساکن ہے، یہاں تو پیش ہے۔ پیش کا بتانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں کے ساتھ پیش کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اس کو اشمام کہتے ہیں۔ اور ایک وقف ہوتا ہے ابدال۔ ابدال یہ ہے اگر کہیں بھی 2 زبر پہ وقف کرنا پڑ جائے اس کو آپ بدل دیں اور الف مدہ بنا دیں۔ اسی طرح اگر گول تا ہے تو اس کو ہا پڑھیں، اسے ہم وقف بالابدال کہتے ہیں۔ ریپیٹ کرتی ہوں، اگر ایسا ہو کہ پہلے سے حرف ساکن ہے، وقفاً بھی ساکن پڑھیں گے، اس کو ہم وقف بالسکون کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ حرف متحرک ہے، یعنی کہ زبر زیر پیش ہے یا 2 زیر 2 پیش ہے، اس کو ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ حرف پر پیش تو ہے، یعنی کہ وقف بالاسکان کیا آپ نے، اسکان کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اصل میں پیش بھی ہے، تو ہم اس کو تھوڑا تیز پڑھ دیتے ہیں، قدیر قدیر، ٹھیک ہے، بہت لائٹ ساؤنڈ میں، ہلکی آواز میں، کہ پوری قدیر ہو، پیش سنائی نہ دے، قدیر، بہت ہلکا سا، پتہ نہیں اب روم کیسا زوم لے رہا ہے میرا، لیکن بہت لائٹ اور ہلکی آواز، 1/3، پوری آواز نہیں آتی۔ روم کس پہ ہوتا ہے؟ صرف پیش پہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہوتی ہے کہ ہر وقف کس پہ ہوتا ہے۔ اسکان زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پہ ہوتا ہے، روم صرف زیر اور پیش پہ ہوتا ہے، روم زیر اور پیش پہ ہوتا ہے۔ اشمام کہتے ہیں، اشمام کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی بو دینا، جیسے کھانا بناتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر ایک کوئلہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوئلہ تو نہیں پکایا ہوتا، تو یہی کام اشمام کرتا ہے۔ آپ نے پیش کو نہیں پڑھنا، پیش پڑھنی نہیں ہے، حرف کو ساکن نہیں پڑھنا ہے جیسے وقف بالاسکان میں پڑھتے ہیں، لیکن صرف ہونٹوں کو گول کر دینا ہے کہ وہ سنائی نہیں دے گا۔ اشمام سنائی نہیں دیتا، اشمام دکھائی دیتا ہے، روم سنائی دیتا ہے اور اشمام دکھائی دیتا ہے۔ تو اشمام میں پیش کی آواز نہیں آتی،
حرف ساکن ہوتا ہے، ساکن حرف کی آواز آتی ہے، لیکن ہونٹوں سے ذرا سا پیش کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا یہاں پہ جو اسکان کیا ہے وہ زبر زیر پہ اسکان نہیں کیا بلکہ پیش پہ اسکان کیا ہے، تو اشمام کا یہ کام ہے۔ اور ابدال دو زبر پہ ہوتا ہے اور تائے تانیث پہ ہوتا ہے۔ دو زبر کو کیسے ابدال کرتے ہیں؟ الف مدہ بنا دیتے ہیں اور ہم تائے تانیث کو گول ہاں پڑھ دیتے ہیں۔ وتقبل اللہ تعالی منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ہم انشاءاللہ رمضان میں روایت ابو جعفر کا دور کروائیں گے۔ 25 شعبان المبارک سے شروع کریں گے، 25 شعبان سے شروع کریں گے اور 25 رمضان تک جائیں گے۔ مکمل قرآن کا دور ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ سسٹر شبانہ سے کنٹیکٹ کرے۔ گروپ نمبر 1 کے انچارج ہیں سسٹر شبانہ، اور اس کا ٹائم ہوگا رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تلفظ اچھا ہونا چاہیے ہے۔ تلفظ اچھا ہوگا تو اس کا ایڈمیشن ہوگا، اگر تلفظ اچھا نہیں ہوگا تو بیسک پہ ہے تلفظ تو پھر آپ کوئی اور کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا رمضان میں دورہ روایت ابو جعفر کے لیے تلفظ اچھا ہونا ضروری ہے۔ ٹائمنگز ہے 10 to 11 نائٹ میں، اور حافظات کو ترجیح دی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، ترتیل ہوگی انشاءاللہ۔